جہنم نے اپنے رب سے کیا شکایت کی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا، میرے رب میرے ہی بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ جب جہنم نے اپنے رب کے حضور یہ شکایت کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ جاڑے سے مراد سردی ہے، اور جب تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی پاؤ جو ان موسموں میں دیکھتے ہو تو اس کا یہی سبب ہے۔ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تب جہنم اپنا سانس اندر کی جانب لے رہی ہوتی ہے، اور جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تب جہنم اپنا سانس باہر نکالتی ہے۔ اس وقت بہت زیادہ تپش ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے، مگر ہم ان کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح صحیح بخاری میں ایک روایت میں ہے کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے، انسان نہیں سن سکتا۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تب انسان اس کی تسبیحات کو نہیں سن پاتا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کسی نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوگا۔ جزا سزا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یوم نقول لجہنم، اس قیامت کے دن جب ہم کہیں گے جہنم کے لیے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ جہنم کہے گی، حل من مزید، کیا اور بھی ہیں؟ یعنی کہ جہنم مزید کا سوال کرے گی۔ اس طرح جہنم میں آگ کے دروازے ہوں گے۔ پہلا دروازہ جس کا نام جہنم رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مردوں اور عورتوں کے چہرے میں شکنیں ڈال دے گا اور انہیں جلسا دے گا، ان کے گوشت کو کھا جائے گا، اور ان کا عذاب دوسرے دروازوں کی نسبت ہلکا ہوگا۔ جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لظا، جس کا معنی شعلے والی آگ، جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی کہا جاتا ہے، کہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پیچھے ہٹا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑے گا۔ جہنم کا تیسرا دروازہ، اسے سقر کہا جاتا ہے۔ اسے سقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہڈیوں کے اوپر گوشت کو ادھیڑ دے گا اور جلسا دے گا۔ جہنم کا چوتھا دروازہ حطمہ، اسے حطمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہوگی؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی اور دلوں کو جلا دے گی۔ جہنم کا 5واں دروازہ جہیم، اسے جہیم کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے وہ بڑے بڑے انگالوں والی آگ ہوگی۔ جہنم کا 6واں دروازہ سعیر، اسے سعیر اس لیے کہا جاتا ہے، اور جلا دے گی۔ جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اس میں 300 محلات ہیں، اور ہر محل میں 300 مکان ہوں گے۔ ہر مکان میں 3 قسموں کے عذاب ہوں گے۔ اس میں سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیریں اور توق وغیرہ ہوں گے۔ اس میں کنواں بھی ہوگا، یعنی غم کا کنواں۔ پوری دوزخ میں اس سے بڑھ کر عذاب والی کوئی اور جگہ نہ ہوگی۔ جو ہی اس کنویں کو کھولا جائے گا اور اہل دوزخ انتہائی غمگین ہو جائیں گے۔ جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ، اس کو حاویہ کہا جاتا ہے، جو اس میں گر پڑے گا اور وہ کبھی اس سے نہیں نکل سکے گا۔ صحیح البخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے۔ اس دروازے میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار جہنم کی باپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ یعنی بخار میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا بہت مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔